اسلام سے قبل کا دور جسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے، عرب کی تاریخ کا ایک ایسا زمانہ تھا جس میں لوگ راہ حق سے بھٹک چکے تھے۔ اللہ کی وحدانیت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے قائم کی گئی تھی، وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ خانہ کعبہ جو کبھی توحید کا مرکز ہوا کرتا تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شرک کا گڑھ بن گیا۔ اسی شرک کا ایک مشہور واقعہ اصحاف نائلہ سے متعلق ہے، جو اسلام کی آمد سے پہلے خانہ کعبہ میں رکھے گئے بتوں میں شامل تھے۔ اصحاف نائلہ کون تھے؟ اصحاف نائلہ کے بارے میں کئی روایات ملتی ہیں، لیکن سب سے معروف روایت یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے جوان تھے۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ یہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور وہاں ایسا فعل کیا جو اللہ کے غضب کا باعث بنا۔ کعبہ جیسی مقدس جگہ کی بے حرمتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا، ان کے جسم وہیں منجمد ہو گئے اور پھر ان کے مجسمے بتوں کی شکل میں کعبہ میں رکھ دیے گئے۔ قریش اور دیگر قبائل نے بعد میں ان بتوں کو خاص مقام دے دیا۔ لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی اور یہ مان لیا کہ اصحاف نائلہ نیک اور مقدس ہستیاں تھیں۔ ان کے سامنے دعائیں کی جاتی، منتیں مانی جاتی اور طواف کے دوران ان کے بتوں کو چھوا جاتا۔ بت پرستی کا آغاز۔ عرب میں بت پرستی کا باقاعدہ آغاز عمرو بن لحی کے ذریعے ہوا۔ وہ مکہ کا ایک بااثر سردار تھا۔ جب وہ شام کے علاقے میں گیا تو وہاں اس نے دیکھا لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے۔ اس نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ بتوں سے بارش مانگتے، فصلوں کی برکت چاہتے اور بیماریوں سے شفا مانگتے ہیں۔ عمرو بن لحی کو یہ عمل اچھا لگا اور اس نے واپسی پر شام سے بت لا کر عرب میں رکھے۔ سب سے پہلا بت جسے وہ لایا وہ حبل تھا، جسے اس نے خانہ کعبہ میں نصب کیا۔ اس کے بعد ہر قبیلے نے اپنے اپنے بت بنا لیے اور کعبہ میں رکھ دیے۔ اصحاف نائلہ بھی انہی بتوں میں شامل تھے جنہیں قریش نے کعبہ کے دروازوں کے قریب دیوار پر نصب کیا تھا۔ عرب میں شرک کی انتہا۔ وقت کے ساتھ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے گئے۔ ہر دن کا ایک الگ بت اور ہر قبیلے کا ایک الگ معبود تھا۔ کعبہ جو ایک اللہ کی عبادت کا مقام تھا، اب بت پرستی کا مرکز بن گیا تھا۔ لوگ ان بتوں کے سامنے سجدے کرتے، نظریں چڑھاتے اور فریاد کرتے تھے۔ اصحاف نائلہ کے بتوں کو خاص طور پر قریش کی عورتیں بہت اہمیت دیتی تھیں، کیونکہ یہ روایت تھی کہ نائلہ عورتوں کی حاجتیں پوری کرتی ہے۔ سن 8 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے شہر میں داخل ہوئے تو آپ کا پہلا حکم یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے تمام بتوں کو خانہ کعبہ سے ختم کر دیا جائے۔ آپ نے اپنی چھڑی سے ایک ایک کر کے تمام بتوں کو توڑا۔ اصحاف نائلہ کے بت بھی اسی دن ٹوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت پڑھا کرتے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ترجمہ، حق آ گیا، باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والا ہے۔